تاج المخربین والمحققین، سید العابدین، تاج العاشقین، آفتاب جہاں پناہ بے کساں، اس ماہ کو دلیل العارفین، سلطان العارفین، وارث انبیاء والمرسلین، قدوۃ السالکین، رہنمائے کاملین، قطب دوراں، مقتدائے ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، قدوۃ الاولیاء، معین الملت، صاحب اسرار، محب اولیاء دماء، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، نسبت ہے۔ اس ماہ کی چاند کی 6 تاریخ کو سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمۃ و رضوان کا 810واں عرس مبارک منایا گیا۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کروں گا جن کو اعظم علی صوفی صاحب نور اللہ مرقدہ نے غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی شان میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ ایک وصف ہی کیا کم ہے آپ کا خواجہ، یہ ایک وصف ہی کیا کم ہے آپ کا خواجہ، نبی کی آل ہو اولاد مرتضیٰ خواجہ، نبی کی آل ہو اولاد مرتضیٰ خواجہ، یہاں جو سر کو کیا خم وہ سر بلند ہوا، یہاں جو سر کو کیا خم وہ سر بلند ہوا، تمہارے نام و نشاں کا اثر ہے کیا خواجہ، حسن کا رنگ ہے تم میں حسین کی خوشبو، حسن کا رنگ ہے تم میں حسین کی خوشبو، کہ اہل بیت کا تم ہے دبدبا خواجہ، کہ اہل بیت کا تم ہے دبدبا خواجہ، عطا وہ کرتے ہیں فیض میں بھی پاتا رہوں، عطا وہ کرتے ہیں فیض میں بھی پاتا رہوں، نوازشوں کا رہے یوں ہی سلسلہ خواجہ، نوازشوں کا رہے یوں ہی سلسلہ خواجہ، تمہارا روضہ اجمیر مرکز رحمت، تمہارا روضہ اجمیر مرکز رحمت، ہم آسیوں کو ہے بخشش کا آسرا خواجہ، پھریرا اڑتا رہے چشتیوں کے گھر پہ یوں ہی، نشاں آپ کا قائم رہے صدا خواجہ، کھڑا ہے در پہ یہ آدم کھڑا ہے در پہ یہ آدم بھی اپنی عرضی لیے، کھڑا ہے در پہ یہ آدم اپنی عرضی لیے، کرو اسے بھی ذرا فیض یاب یا خواجہ، کرو اسے بھی ذرا فیض یاب یا خواجہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے کہ ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، کیوں؟ ان سے محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مقام رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، کتنا بلند مقام دیا۔ اجمیر کی سرزمین پر 810واں عرس منایا گیا، لیکن چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں آپ کی تعلیمات کو پھیلایا جا رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر کوئی آپ کا ذکر، ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ غور کریں یہ مقام کیسے ملا؟
सब मोहब्बत कर रहे हैं, सब आपका ज़िक्र कर रहे हैं, सारी दुनिया में आपका ज़िक्र, सारी दुनिया में आपका चर्चा है। इसीलिए रब ताला फरमाता है जो मेरे होते हैं तमाम चीज़ें उसकी हो जाती हैं, जो मेरे ताबे होते हैं, जो मेरे वफ़ादार होते हैं, जो मेरे महबूब होते हैं, जो मेरी मोहब्बत में डूब जाते हैं, जो मेरे अहकाम पर अमल करते हैं, जो मेरी नाफरमानी नहीं करते, जो मेरा हो जाता है, तमाम चीज़ें उसकी हो जाती है, तमाम चीज़ें उसकी फरमाबरदार होती है, तमाम चीज़ें उसके ताबे होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैंने एक वीडियो को देखा, इंसान तो इंसान है, जानवर भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है। एक वीडियो देखा, वो वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है। मैंने देखा कि गरीब नवाज की गुंबद पर एक बंदर चढ़ा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बंदर गरीब नवाज की गुंबद पर चढ़कर अपने पैर को गरीब नवाज की गुंबद पर लगाकर अपने चेहरे पर फेर लेता है। बात क्या है, आया हो रही है, इंसान ही नहीं जानवर भी औलिया से मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन जो अल्लाह के होते हैं हर चीज़, क्योंकि रब का फरमान है, तमाम चीज़ें उसके ताबे होती हैं, तमाम चीज़ें उससे मोहब्बत करती हैं। आज हम तज़किरा कर रहे हैं तो हर तज़किरा करने वाला खुश नसीब है। क्यों? सरकार का फरमान है, अंबिया का ज़िक्र इबादत, औलिया का ज़िक्र गुनाहों का कफ़ारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर यकीनन उनका ज़िक्र करना ये बाइसे बरकत है, बाइसे नजात है। जहाँ ज़िक्र होता है वहाँ रहमतें नादिल होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हर कोई वो खुश नसीब हैं जो उनकी चौखट तक पहुँच गए, जो उनके दरबार में पहुँच गए, जो दरबार में पहुँचकर अर्ज़ करते हैं, गरीब नवाज आपके दर पर आए हैं, आप करम फरमाइए, हमारे लिए दुआ फरमाइए, नज़र करम फरमाइए, हमारे हक़ में अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि हम भी सही रास्ता इख्तियार करें, ताकि हमारे कदम भी उठें तो सही रास्ते की तरफ उठें, सीधे रास्ते की तरफ उठें। गरीब नवाज आप दुआ करें, हम आपके तालीमात पर सही तरीक़े से हम अमल करते हैं। दुआ करें अल्लाह की बारगाह में आपके तालीमात को अपनी ताकत के मुताबिक हम आम करें। यकीनन गरीब नवाज उसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआओं के सदक़े में इस पर करम फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जाने वाला पहुँचने वाला पहुँचकर उनसे अर्ज़ कर रहा है, आप दुआ करें। जो मजबूरी की हालत में, मजबूरी की वजह से उनकी चौखट तक नहीं पहुँच सका, उनकी बारगाह तक नहीं पहुँच सका, वो परेशान न होना। हम मजबूर हो सकते हैं लेकिन गरीब नवाज मजबूर नहीं है। अल्लाह ने ऐसा बुलंद मुकाम अता किया, अगर जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, किसी खित्ते में आप मौजूद क्यों ना हो, वहाँ से दिल से पूरी अक़ीदत के साथ गरीब नवाज की तरफ तवज्जो कर कर आप अर्ज़ करें, गरीब नवाज हम मजबूर हैं, आप मजबूर नहीं है। गरीब नवाज आप हमारे हक़ में दुआ फरमाइए, आप हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए। खुदा की कसम, गरीब नवाज उसके लिए भी बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाएंगे, उसकी तरफ नज़र करम फरमाएंगे। गरीब नवाज की नज़र जिसकी तरफ हो जाती है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका मुक़द्दस संवर जाता है, उसकी ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा होता है। गरीब नवाज के चेहरे को 90 लाख लोगों ने देखा, इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमें भीख तो इसी चौक, हमने हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपने दामने उम्मीद को फैलाने कहाँ जाते, हम अपने दामने उम्मीद को फैलाने कहाँ जाते। तुम्हारे सर पे ताज, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। हम अपनी उलझनों औरों में सुलझाने कहाँ जाते,
جنا ہوتا نقش اگر اس آستانے کا، غلامان معین الدین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، تیرے درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں وہ آستانہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہاں بگڑی ہوئی قسمت بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی عظمت و شان، ایک دو باتیں رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ اس سے اندازہ پتہ چلتا ہے آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی والدہ محترمہ سیدہ ام الورا فاطمہ، عزیزان گرامی قدر، آپ نسبی اعتبار سے حسنی سادات ہیں، اور ایک بات بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی رحمت کیا، بیٹی رحمت ہوتی ہیں۔ کچھ دن قبل اللہ نے مجھے لڑکی عطا فرمائی، میں نے اس کا نام بھی غریب نواز کے والدہ کے نام پر رکھا، سیدہ ام الورا فاطمہ رکھا، کیونکہ نام کی جیسا ہوگا ویسی تاثیر بچے میں ہو، بچی میں پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ام کے معنی ماں، ورا تقوی، تقوی کی ماں۔ تو نام بھی ہمیں چاہیے اپنے بچوں کا ہو، بچی کا ہو، اچھا رکھنا چاہیے تاکہ تاثیر بھی اس میں پیدا ہو، اچھی پیدا ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سیدہ ام الورا فاطمہ عرض کرتی ہیں، معین الدین جب میرے بطن میں آئے تو گھر میں برکتیں شروع ہو گئی۔ بطن مبارک، بطن اقدس میں آئے، میں ایک سے ایک بہترین پیارے پیارے خواب دیکھنا میں نے شروع کر دیا۔ مجھے پیارے خواب آنے لگے۔ معین الدین بطن اقدس میں آئے، ہمارے جو مخالف تھے، دشمن تھے، وہ دوست بن گئے۔ آپ اتنا ہی نہیں، آگے آپ فرماتی ہیں، جب آدھی رات ہو جاتی مجھے اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دیتی، جب اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دیتی مجھ پر ایک وجدانہ کیفیت طاری ہو جاتی، مجھ میں ایک وجدانہ کیفیت پیدا ہو جاتی۔ میں عرض کرتی، اے خالق کائنات، یہ آواز کیسی؟ رب فرماتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے میری بندی، اے ام الورا، اے ماہ نور، پریشان نہ ہونا، یہ ہمارے خاص بندہ خاص کی آواز ہے، بندہ خاص معین الدین حسن کی آواز ہے، جو تمہارے بطن اقدس میں بھی ہمیں یاد کر رہا ہے، ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہمیں تمہارے بطن اقدس سے بھی ہمیں راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ معین الدین ہیں۔ ام الورا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب یہ سنا تو میں خوش ہو گئی، اپنے مقدر پر ناز کرنے لگی، میرا فخر سے میرا سر اونچا ہو گیا۔ عرض کرتی ہیں، میں بڑی خوش ہو گئی کہ میرے بطن اقدس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو پیدا فرما رہا ہے، مجھے مقبول بندہ، اپنا مقبول بندہ عطا فرما رہا ہے۔ میں خوش ہوئی۔ آپ آگے فرماتی ہیں، جب میرا لڑکا پیدا ہوا، میرے لڑکے کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس سے ہمارا سارا محلہ روشن ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کھیلنے کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ آج ہمارے بچے جب کھیلنے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غریب نواز ہیں، سلطان الہند ہیں، جب کھیلنے کی عمر کو پہنچے، نہیں کھیلیں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہیں۔ ایک اور بات، جو بچہ ماں کے بطن میں اللہ کو یاد کرے
وہ بچہ وطن سے باہر آ کر کیسے کھیلے گا؟ کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ غریب نواز کے ہم عمر جو لڑکے تھے جو کھیلنے کے لیے دوڑتے، غریب نواز بھی ان کو کہتے بھائی آؤ کھیلنے کے لیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کو یاد کریں، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کو راضی کریں، ہمیں رب نے اس لیے بھیجا ہے۔ بڑے لوگوں نے سنا تو کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بلند مقام حاصل کرے گا، اس سے کئی ایک لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ یقیناً آپ دیکھیں کئی ایک لاکھوں لوگوں فیض آپ سے زندگی میں پائے، اور ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ آپ سے فائدہ پا رہے ہیں، آپ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں سے محبت ہے، اللہ والوں کی بارگاہوں میں جانا چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ ان کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اصل پیغام ہے۔ صرف جانا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کمال نہیں ہے، لکھ لو، یہ کمال نہیں ہے۔ اتنا کرنے سے وہ خوش نہیں ہوگے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ کریں، لیکن اصل چیز اگر چاہتے ہیں بندہ نواز ہم سے راضی ہو، غریب نواز راضی ہو، فتح اللہ قادری راضی ہو، جلال الدین حسینی راضی ہو، شیخ دکن راضی ہو، تمام اولیاء راضی ہو، ان کے تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کے تعلیمات پر جو عمل کرے گا وہ بھی راضی ہوں گے، جب وہ راضی ہوں گے تو رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، تب آپ کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔